عابد علی ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرامی، 12 سال بعد صدام کی قبر کیوں کھودی گئی اور ایسا کیا معجزہ ہوا کہ پوری دنیا دنگ رہ گئی؟ آج ہم آپ کو اس معجزے کی تفصیل بتائیں گے، جبکہ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ فوجی افسر سے صدام حسین نے اپنا کوڈ کیوں مانگا تھا اور صدام حسین کو پھانسی کس کے کہنے پر دی گئی۔ یہ سب جاننے کے لیے اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، صدام حسین بغداد میں شمال کے واقع تقریہ گاؤں میں پیدا ہوئے۔ والد کے انتقال کے بعد ان کی والدہ نے ان کو اپنے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ کے آئی، کسی اور گاؤں چلی گئی۔ چند سال بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلے والد کا صدام حسین کے ساتھ اچھا رویہ نہ تھا۔ صدام حسین کی زندگی مشکل تھی اور مورخ بتاتے ہیں کہ محلے کے بچے صدام حسین کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ صدام حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر تنہا رہتے تھے اور آس پاس کے لڑکوں پر ڈوز جماتے تھے، اور 12 برس کی عمر میں اس نے اپنا گھر چھوڑا اور تقریہ میں اپنے ایک چچا کے ساتھ رہنے لگے، اور اس کے چچا استاد تھے۔ تاریخ نے عراق پر ایک کتاب میں دی ہسٹری آف دا عراقی منصفہ کہتی ہیں کہ ان کا ماضی کافی دلچسپ تھا۔ لڑک پن میں ہی حکومت مخالفین مظاہروں میں کافی سرگرم تھے، مگر عراقیوں کی طرف برطانوی آبداد حکومت جاگیردارانہ نظام کے خلاف ہوتے گئے۔ سن 1958 کو انقلاب کے بعد عراق میں برطانوی حامی بادشاہت کے خاتمے کے بعد ملک میں پرتشدد بحرانی دور کا آغاز ہو گیا، لیکن صدام حسین کے لیے 60 کی دہائی اہم ترین ثابت ہوئی۔ عراقی باز پارٹی کے رکن کی حیثیت سے صدام حسین پارٹی کے سینئر رہنما اور ان کے چچا قریبی رشتہ دار ایمو الحسن باقر کے منظور نظر اور قریبی ساتھی بننے میں کامیاب ہو گئے۔ صدام حسین اس وقت نہ کوئی افسر تھے اور نہ ہی کوئی فوجی کا حصہ۔ ایمو الحسن باقر کے خاص مفید کام انجام دیا کرتے تھے۔ سن 1968 میں عراق باز پارٹی اقتدار میں آئی۔ ایمو الحسن باقر نئے صدر بن گئے۔ دوستو، صدام حسین ایمو الحسن باقر کے دستبردار رہے، حکومت کے اہم خفیہ کام سر انجام دینے لگے، اور مخالفین کو منظر عام سے بھی ہٹانا شامل تھا۔ ان مخالفین میں کچھ کو قتل بھی کر دیا گیا، کچھ جلا وطن اور کچھ کرا دیے گئے۔ عراق کے نئے صدر الباقر نے عراق تیل کی صنعت حکومتی کنٹرول میں لے لی۔ عراقی خزانے پر دباؤ بڑھنے لگا اور حکومت نے ملک کی ترقی کے لیے نئے دور کا آغاز کیا۔ دیہاتوں میں بجلی پہنچنے لگی، سڑکیں اور اسکول بننے لگے۔ دوسری جانب صدام حسین کے سیاسی عزائم بڑھنے لگے اور انہوں نے اپنے محسن ایمو الحسن باقر سے زبردست استعفیٰ دلوایا اور خود ہی صدر بن گئے۔ جلد ہی اس نے اپنے ہی پارٹی انقلابی کونسل میں حکومت کی سازش کا انکشاف کیا۔ اس سازش کو منظر عام پر لانے کے لیے صدر صدام نے کونسل ایک اجلاس طلب کیا۔ اس کونسل میں صدام حسین سگریٹ پیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب بغاوت کے افراد کی ملوث افراد کی سہ فہرست بآواز بلند بڑھ جاتی ہیں اور جنہیں باری بار لے جا کر گرفتار کر لیا جاتا ہے، یہاں خلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس اجلاس کے شرکا جذباتی انداز میں بآواز بلند کے نعرے لگا کر صدر صدام حسین کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں۔ آنے والے برسوں میں صدام حسین کی سیاسی عزائم عراق میں واضح طور پر نظر آنے لگی۔ وہ اپنے آپ کو عرب دنیا کا رہنما اور تاریخ میں اپنے آپ کو صلاح الدین ایوبی جیسے سپہ سالار سمجھنے لگے۔ باقی صدر کے طور پر انہیں کامیاب صدر مانا جاتا ہے۔ تو صدام حسین کے دور حکومت کے مسلک ایک اہم یہ بھی ہے کہ ایک بار صدر صدام حسین رات کو دیر کے وقت عراق کی سڑکوں پر گشت کر رہے تھے تو بہت دور سے ایک بستی نظر آئی۔ صدام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس بستی میں چلتے ہیں اور لوگوں کی خبر گیری لیتے ہیں۔ ساتھیوں نے منع کیا کہ رات بہت ہو چکی ہے، تو صدام نے پھر اصرار کیا کہ پھر سپاہی اسی بستی اور چل پڑے۔ بستی میں پہنچتے ہی تو ایک گھر میں دستک دی اور ادھر سے ایک شخص آیا تو صدام حسین کو دیکھ کر تو حیران رہ گیا۔ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی اور پوری بستی صدام حسین کے ارد گرد پھیل گئی۔ لوگ صدام حسین کا مفاخذہ کرتے ہوئے جھوم جاتے ہیں۔ صدام حسین، ان کا آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم بہت خوش ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ صدام حسین نے اسی موقع پر ایک تاریخی جملہ ادا کیا کہ میرے لیے دعا کرو کہ جب تک میں جاگ رہا ہوں تب تک چین کی نیندیں سوتے رہو، جب میں چلا گیا تو تم کبھی سو نہیں پاؤ گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب صدام حسین زندہ تھے تب عراق کی بھی بیٹی محفوظ تھی اور شام کی بھی بیٹی محفوظ تھی، یوں سمجھ کے پورا عرب بھی محفوظ تھا۔
30 دسمبر 2006 کو عراق سابق حکمران صدام حسین کو انسانیت کے خلاف جرائم کے خلاف عید کے دن پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ سکون کی نیند اٹھتا تھا اور اچانک عرب نے یورپ کا ساتھ دیا اور صدام کو تنہا کر دیا۔ یوں امریکہ نے عراق پر چڑھائی کر دی اور صدام حسین کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ عراقی عوام کو عید الاضحیٰ کا وہ دن ہمیشہ یاد رہے گا، کیونکہ تختہ دار پر لٹکائے گئے وہ منظر پوری دنیا میں ٹی وی پر دکھائے گئے۔ صدام حسین نے 1979 میں عراقی حکومت سنبھالی تھی، جبکہ 2003 میں اتحادی فوج کے حملوں کے دوران امریکہ کے فوجیوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے اور حکمرانی کے دوران قتل غارت کے الزامات پر ایک عدالت نے اس کو پھانسی کی بھی سزا سنائی دی، جس پر عمل درآمد بھی ہوا۔ دوستوں کہا جاتا ہے کہ 12 سال بعد صدام حسین کی قبر کو کھولا گیا تو ان کی لاش جوں کی توں موجود تھی، یعنی معجزانہ طور پر اس کا جسد خاکی صحیح سلامت تھا، کیونکہ پیشتر لوگ صدام حسین کو شہید تصور کرتے ہیں اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انہیں ناحق پھانسی دی گئی، اسی وجہ سے قدرت نے اس کی جسد خاک کو محفوظ رکھا۔ صدام حسین کی پھانسی کی نگرانی کرنے والے ایک انگریزی فوجی کی جانب سے کئی سالوں بعد تعلقات خیز انکشافات کیے گئے۔ انگریزی فوجی کے حساب سے صدام حسین نے اپنے آخری لمحات میں سکون سے تنسار اور ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی چھائی ہوئی تھی۔ پھانسی سے قبل صدام حسین اپنی پسند کا ناشتہ طلب کیا اور وضو کر کے نماز فجر ادا کی۔ پھانسی کے عمل کے درآمد کے اعتزاز میں بھی بیٹھ کر قرآن کریم کا تلاوت کرنے لگے۔ امریکی فوجی صدام حسین کی مسکراہٹ سے بہت زیادہ خوف محسوس کر رہے تھے اور موت کا سامنا کرنے کے سبب انتہائی سکون کے ساتھ ان فوجیوں کا گمان تھا کہ ان کے عنقریب کوئی بم دھماکہ کر دیا جائے گا۔ انگریزی فوجیوں نے ایک اور انکشاف کیا کہ صدام حسین نے ایک پہرے دار سے ایک کوٹ طلب کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سردی کی کپکپاتی حالات میں وہ پھانسی پر لٹکے اور عراقی عوام یہ گمان کر لے کہ ان کا سابق صدر موت سے خوف زدہ ہیں۔ صدام حسین پھانسی پر چڑھتے ہوئے مسکراتے رہے، یہاں تک کہ کلمہ شہادت دہراتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جی دوستو، تو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں، تاکہ ہم اسی طرح کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لاتے رہیں۔ آج کی ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔